تو آپ جب کبھی فیصل مسجد جائیں تو چلو آپ گھومنے بھی جائیں تو نماز ضرور پڑھیں. فیصل مسجد میں آپ جس وقت جس طرف ہے نا مارگلا ہلز، ادھر سے آپ آئیں گے نا تو مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہوں گے، اس کا جو حال ہے وہاں پہ کاپر میں یعنی تانبے میں بنا ہوا آپ کو ایک خوبصورت ماڈل نظر آئے گا، ایک خوبصورت ماڈل. اس ماڈل میں لکھا ہوا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث رسول ہے. لیکن لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے اور لوگوں کو ماں کا درجہ بتانے کے لیے وہاں پر وہ لکھا گیا. میں اس وقت 10ویں میں پڑھتا تھا جب میں نے پہلی دفعہ وہ پڑھا. ہمارا ایک ٹور گیا تھا، ٹرپ گیا تھا اسٹوڈنٹس کا، اس میں بھی شامل تھا. تو میں نے وہ اس وقت وہ پہلی دفعہ پڑھا تھا الجنت تحت اقدام الامہات. ہمارے استاد ساتھ تھے. تو میں نے اپنے استاد محترم سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں لیکن یہ کیا باتیں لکھنے کے لیے ہی ہیں؟ کیا یہ باتیں لکھنے کے لیے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے وہاں پہ ایک مانگتی ہوئی بوڑھی خاتون ان کو دکھا دی، مانگتی ہوئی. فیصل مسجد میں وہ مانگ رہی تھی، میں نے ان کو دکھا دی. میں نے کہا حضور یہ دیکھیں ادھر تو لکھا ہوا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ بھی تو کسی کی ماں ہے نا جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، جو اپنی زندگی، اپنی سانس اور اپنی روح کا رشتہ بحال رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے. اور کتنے معاشرے میں کردار ایسے ہیں، بیوی کے کہنے پر، دوستوں کے کہنے پر، کسی اور مسئلے کی بنیاد پر لوگ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. آپ نے بھی سنے ہوں گے کتنے میڈیا میں واقعات ایسے آئے، لوگوں نے اپنی ماں کا سر کلاڑی سے اتار دیا، قتل کر دیا. اب ماں تو وہی رحمت ہے، آپ قرآن کو جلا دیں نعوذ باللہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کر دیا. قرآن تو قرآن ہی تھا نا، آپ نے جلا کے اس کی بے حرمتی کر دی. خدا کے بندوں، ماں تو ماں ہے نا، جس روپ میں بھی ہے. غریب کی بھی ماں ہے، امیر کی بھی ماں ہے، بزنس مین کی بھی ماں ہے، چنگڑ کی بھی ماں ہے، بٹھے پہ کام کرنے والے مسلی کی بھی ماں ہے، مزیرے کی بھی ماں ہے، سیری کی بھی ماں ہے، چودھری کی بھی ماں ہے، فیکٹری کے مالک کی بھی ماں ہے. ماں اپنے وجود میں ماں ہے، امیر کی ہو یا غریب کی ہو. اس کا تعلق بڑے گھر کے ساتھ ہو یا چھوٹے گھر کے ساتھ ہو. گلاب کا پھول ہے نا، وہ پھول ہے، وہ روڑی پہ کھلا ہوا ہو یا باغیچے میں کھلا ہوا ہو، وہ تو پھول ہے. اس کی لطافت، اس کی خوشبو، اس کی نرمی اور اس کا حسن بالکل اسی طرح ہے. ماں کا رتبہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں یا اس کا تعلق بڑے خاندان کے ساتھ ہو. ماں کا رشتہ، ماں کا تعلق تو اسی چیز سے ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ کو پروان چڑھایا. اس رشتے کی بنیاد پر وہ ماں ہے. اور میرا ایک اپنا وجدان ہے یا میری ایک اپنی سوچ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں نا دعائیں کریں. میری ایک اپنی سوچ ہے کہ ماں اگر، یہ ہمارے دیہاتوں میں ظاہر ہے آپ ایک لوکڑی میں رہتے ہیں، آپ کو یہ مثال بڑی سادہ سی بڑی خوبصورت لگے گی. یہ نہر کا کنارہ ہے، اب شاید یہاں پہ گیس لگ گئی ہو یا شاید نہ لگی ہو، نہیں لگی. پھر یہاں پہ یہ کلچر عام ہوگا کہ جو ہے نا جانوروں کا گوبر، اس کو اکٹھا کر کے یہاں کی خواتین اس کی چاپڑیاں اور تھاپیاں بناتی ہوں گی. پھر بناتی ہوں گی، پکی بات ہے. جن گھروں میں جانور ہیں وہاں کی خواتین ان کا گوبر اکٹھا کر کے اس کی چاپڑیاں اور اس کی تھاپیاں بناتی ہوں گی. میرا ایک اپنا ایمان ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہ لگائیے گا. میرا ایک اپنا یقین ہے کہ اگر پتر اپنی ماں سے کہے نا کہ اماں میرے لیے دعا کر، اور ماں وہ گوئے میں لتھڑے ہوئے ہاتھ اٹھا دے کہ یا رب میرے پتر دا بھلا کریں، اللہ کی ذات اس کے گوئے میں لتھڑے ہوئے ہاتھوں کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا کہ میری بندی نے مجھ سے مانگا. وہ ذات یہ نہیں دیکھے گی
کہ اس کے ہاتھوں پہ گوا لگا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں کے اوپر یہ پیشاب لگا ہوا ہے جانوروں کا، اللہ کی ذات اپنی اس بندی کا خلوص دیکھے گا کہ میری بندی نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا، اپنے بچے کے لیے مانگنے کو اتنا بھی نہیں انتظار کیا کہ میں ہاتھ تو دھو لوں پھر پتر کے لیے کچھ مانگوں یا بیٹی کے لیے مانگوں۔ یہ جہاں تھی، جس حالت میں تھی، اسی حالت میں اس نے مجھ سے مانگ لیا ہے، اب میں اس کے ہاتھوں کی لاج رکھوں گا۔ یہ میرا اپنا ایمان ہے۔ اسی طرح اگر ماں ہے، وہ چادر بوچھڑی آنچل وہ اگر پھیلا کے اپنے بچے کے لیے دعا کرے، میرا اپنا ایمان ہے اس ماں کے لہجے میں جبریل امین بولتا ہے، اللہ کی ذات کو اس ماں کی وہ ادا پسند آتی ہے۔